دو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ السلام علیکم اور میرے تمام یوٹیوب کے دیکھنے والوں کو آغا ظہور کی طرف سے محبت و برا سلام قبول ہو۔ اور کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جس کا جو ہے وہ انٹرویو لے رہا ہوں، اور آج سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سب کو مبارکباد ہو۔ 7 ستمبر 1974 ایک تاریخی دن ہے، اور تاریخی دن کے حوالے سے ہم ڈسکشن بھی کریں گے، اور کس حوالے سے 7 ستمبر 1974 کا تاریخی دن کس حوالے سے ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں کہتا چلوں کہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ بات پتہ لگ جائے کہ جس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں، شیئر بھی کریں گروپس میں، تو سبسکرائب بھی کریں چینل کو، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ جو نا وہ پیغام پہنچے۔ آج میں جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں، علامہ محمد راشد مدنی صاحب، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے امیر ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو سائیں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم الحمدللہ، دعائیں فرسٹ کلاس۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہت ہی اہم موضوع پر جو ہے وقت نکالا ہے اور ہمیں کچھ بولنے کے لیے جو ہے موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ 7 ستمبر 1974 میں نے جو ہے وہ اس کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن میں نے مبارکباد جو ہے وہ سب کو دی، تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے جو بات ہے وہ بتاتے چلیں تاکہ سب کو پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر 1974 اسلامیان پاکستان کے لیے بالخصوص اور عالم اسلام کے لیے بالعموم وہ تاریخی اور یادگار دن ہے جب مسلمانوں کی 100 سالہ جدوجہد فتنہ قادیانیت کے خلاف رنگ لائی، اور شہدائے ختم نبوت کا خون رنگ لایا، اور امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کی برکت سے شہید ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر قادیانیت کے کفر کا بل پاس کروایا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں یہ متفقہ طور پر ترمیم کی گئی کہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ ویسے اس دن جو ہے یوم دفاع پاکستان بھی منایا جاتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، دفاع پاکستان اپنی جگہ پر، لیکن وطن سے زیادہ دفاع جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے وطن بھی ہمارا ہے اور ایمان بھی ہمارا ہے، تو دو اعتبار سے جو ہے وہ یہ یوم جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ ہوا، اور منکرین ختم نبوت کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ سائیں بہت زبردست، اور یہ تاریخی فیصلہ تھا، کیونکہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ بہت زیادہ ایک سیاستدان کے لیے ایسا فیصلہ کرنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ ججمنٹ تھی، کیا بات تھی جس کی وجہ سے بھٹو نے یہ تاریخی فیصلہ کیا؟ ایک بات تو میں اس بات کی تصحیح کر دوں کہ آپ نے لفظ دباؤ استعمال کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے قادیانیت کی سازشوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی چال بازیوں کو قریب سے دیکھا، پرکھا، پھر قادیانیت کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد پوری جانفشانی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اسمبلی کو جو ہے، اسمبلی کا فلور جو ہے وہ علماء کے سامنے رکھا، اور اگر یک طرفہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو بطور چیف ایگزیکٹو یہ آرڈر جاری کر دیتے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار ہیں، تب بھی قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے جا چکے ہوتے، لیکن اس کے بعد
کوئی بھی حکمران آ کر اس آرڈر کو جو ہے وہ ختم کر سکتا تھا، کل عدم کر سکتا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ اگر انہوں نے جان چھڑانی ہوتی مولویوں سے اور دباؤ کا سامنا کرنا ہوتا تو وہ اس طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ بھٹو صاحب نے انتہائی حکمت عملی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو صحیح سیاسی لیڈر ثابت کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو جو ہے وہ ایک عدالت کا درجہ دیا، اور تمام اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کو ججز کا درجہ دیا، اور قادیانی گروہ کے سربراہ مرزا طاہر ناصر احمد کو بھی اور لاہوری گروہ کے سربراہ کو بھی، دونوں کو اسمبلی میں بلایا، اور 13 دن تک جو ہے وہ اسمبلی میں بحث ہوتی رہی۔ قادیانیوں کی کتابیں لائی جاتی رہیں، ان کو دکھائی جاتی رہیں۔ جب قادیانیوں نے ہر بات کو خود تسلیم کیا کہ جی بالکل یہ ہماری کتابیں ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے، تب اسمبلی کے ممبران کی آنکھیں کھلی۔ پھر الحمدللہ ایک موقع ایسا آیا کہ تمام اسمبلی ممبران جو ہیں وہ متفق ہو کر اس بات پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ قادیانی واقعتاً دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مظفر علی شمسی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء اکرام جو ہیں، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی علماء اکرام تھے ہر مسلک تھے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے تو بھٹو صاحب کے ساتھ بہت گہرے مراسم بھی تھے، انہوں نے بھی اپنا بہت کردار ادا کیا، اور جو ہے وہ اس چیز کو قادیانیت کے کفر کو جو ہے وہ ثابت علماء اکرام نے اپنے دلائل کے ذریعے کیا۔ وہاں قادیانیوں کی کتابیں پیش کی گئی۔ جب سب چیز کلیئر ہو گئی تو اس کے بعد تمام بغیر کسی دباؤ کے، یعنی یہاں تک آپ اندازہ لگا لیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں جب تقریر کی اس قرارداد پر دستخط کرنے سے پہلے، تب بھی اپنے پارلیمنٹ کے جتنے ممبران تھے پیپلز پارٹی کے، انہیں واضح طور پر کہا کہ آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں تو آپ بل پر دستخط کریں۔ اور الحمدللہ سب جتنے بھی ممبران تھے ان سب نے اس چیز کو تسلیم کیا بغیر کسی دباؤ کے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی ایک پروپیگنڈا کرتے رہے ایک عرصہ دراز تک کہ جناب اسمبلی میں کوئی بحث نہیں ہوئی تھی اور کتابیں پیش نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ وہ ان کیمرہ اجلاس تھا، تو 30 سال تک اس کارروائی کو محفوظ رکھا گیا تھا، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 30 سال تک اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب وہ کس پارٹی کے اندر ہیں۔ اسپیکر تھی قومی اسمبلی کی ناہید مرزا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ قادیانیوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ جو ہے اس اسمبلی کی کارروائی کو باہر نہ لایا جائے، کیونکہ وہ ایک جھوٹ پر قائم تھے کہ اسمبلی میں بحث نہیں ہوئی ہے، اور یہ مولوی جو باہر تقریروں میں بحثیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مسز اپنا ناہید مرزا کو کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر کے سرکاری سطح پر وہ اسمبلی کی کارروائی شائع کروائی، اور الحمدللہ پھر ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کا ترجمہ کر کے 5 جلدوں کے اندر وہ کتاب مارکیٹ میں موجود بھی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ اس کے اندر موجود ہے۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو وہاں قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا محسوس کریں گے کہ کس طرح قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ ہمارے لیے بہت بہت جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جو حالانکہ قادیانیوں نے بہت دفعہ کوشش کی، عالمی دباؤ ڈلوایا کہ اس بل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام اس وقت کے مسلمان علماء اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ یہ 100% متفقہ بل تھا۔ اب اس بل کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی 100% جب تک ووٹ نہیں پڑتے تو یہ بل ختم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت تک کچھ تو مسلمان اپنی غیرت کا سودا اگر کر لیں تو کر لیں، لیکن 100% کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ اس پر اپنی غیرت اور ایمان کا سودا کر کے اور اس بل کو کالعدم قرار دے سکیں۔ یہ قادیانی خواب دیکھتے رہیں گے اور دیکھتے ہی مر جائیں گے۔ قادیانی قیامت تک کے لیے پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم اقلیت ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، بہت زبردست، اور واقعی یہ تاریخی دن تھا، اور اس حوالے سے ہمارے آئین میں جو ہے وہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ یہ تاریخی بل جو ہے وہ قرارداد پیش کی۔ اچھا، ایک اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو تنظیم ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، وہ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے پاکستان لیول پر یا اپنے ٹنڈو آدم کے حوالے سے، تو یہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں۔ جی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے بانی تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور 1950-51 میں غالباً
اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس وقت سے یہ جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے. شروع میں صرف پاکستان میں تھی, اس کے بعد اب یورپ میں الحمدللہ سب سے بڑا جو مرکز ہے لندن میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ ہے. پاکستان کے اندر جو ہیڈ آفس ہے ہمارا وہ ملتان کے اندر ہے. قادیانیوں کا جو شہر ہے, پہلے ربوہ نام تھا اس کا, چناب نگر, وہاں پر بھی الحمدللہ بہت بڑا مرکز قائم ہے اور ہر سال اکتوبر کے آخری ہفتے کے اندر وہاں پر بہت بڑی انٹرنیشنل سطح پر ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے. اس دن کے حوالے سے تقریباً پورے ملک میں ہر شہر کے اندر یوم ختم نبوت کے حوالے سے ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں اور جلسے, سیمینارز, کانفرنسز وغیرہ منعقد ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی کانفرنس جو ہے وہ ہماری آل پاکستان جو ہے وہ 7 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز عصر کے بعد شروع ہوگی, وہ مینار پاکستان پہ ہو رہی ہے. اور یہاں ٹنڈو آدم کی سطح پر ہم نے انشاءاللہ العزیز 7 ستمبر منگل کے دن بعد نماز عشاء ہماری مرکزی جامع مسجد ختم نبوت جہاں میں خطیب بھی ہوں, تو وہاں پر بھی ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ رکھی گئی ہے. اور تمام اہل اسلام کو ہم نے دعوت بھی دی ہے اشتہارات کے ذریعے اور دیگر پروگرام آپ کے اس چینل کے ذریعے بھی ہم دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ. راشد مدنی صاحب, ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس دن کے حوالے سے 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے, کیونکہ بحیثیت ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے, کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہمارا یقین ہے اور اس پر جو نا وہ ہم قائم ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مرتے دم تک جو نا وہ ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو, اور مرتے وقت جو نا وہ اس دنیا سے ہم محمدی بن کر جائیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آپ زبردست کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کے جو ہے وہ یہ احسان جو ہے وہ یہ امت مسلمہ بلکہ پورے پاکستان کے عوام جو ہے وہ کبھی نہیں اتار سکتی. بالکل جی, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, حالانکہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, میرا مشن صرف تحفظ ختم نبوت ہے. حالانکہ ہماری جمعیت علماء اسلام علماء کی جماعت ہے, لیکن میری اس سے ہزار ہمدردیاں ہونے کے باوجود بھی میں اس جماعت کا بھی ممبر نہیں ہوں. لیکن اس سب کے باوجود آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میری ہمدردی صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس پارٹی کے بانی وہ شخص تھے جنہوں نے قادیانیوں کا منہ کالا کیا اور ختم نبوت کا بول بالا کیا. وہ ایک کتاب ہے جنگ ادارے نے شائع کی ہے, بھٹو اور قادیانی مسئلہ, اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو ایک ریلی سے جا رہے تھے, ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے تھے, تو عبرت اخبار کے ایڈیٹر ہوتے تھے اس دور کے اندر, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, تو انہوں نے استقبال کیا وہاں پر. تو بھٹو صاحب نے ان سے سندھی میں ایک جملہ استعمال کیا, فرمایا کہ ان کا نام لے کر کہا کہ فلاں مدینے والے میرت ماں پہنجی زندگی ہے جو سودو کرے چھڑیا, یعنی مدینے والے کے نام پر میں نے اپنی زندگی کا, یعنی بھٹو صاحب کو اس چیز کا احساس تھا کہ میں نے جو قادیانیوں پر بین لگایا ہے اور انہیں کافر قرار دیا ہے, تو یہ میں نے عالمی قوتوں کی نظر میں اتنی بڑی غلطی کر لی ہے کہ وہ میری جان لے سکتے ہیں, اور پھر کیا بھی انہوں نے. آپ دیکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا جب دن آتا ہے تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے قادیانی بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ بے نظیر کی شہادت کے دن بھی اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی بھٹو خاندان قادیانیت کے لیے پیغام موت ہے. تو قادیانیت اس طرح بھٹو خاندان سے نفرت کرتے ہیں جس طرح ہم کسی ناپاک چیز سے نفرت کرتے ہیں. لیکن جتنی قادیانی بھٹو خاندان سے نفرت کرتے ہیں الحمدللہ ہم اتنی بھٹو خاندان سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ بھٹو خاندان جو ہے وہ محافظ ختم نبوت کے طور پر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں ان 75 سالوں میں کتنے حکمران آئے ہیں, لیکن اگر کسی کا نام باقی ہے آج تو وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس کے نام پر لوگوں نے ملک لوٹ لیے, بہت کچھ کر لیا, جو کچھ بھی کر لیا, لیکن پھر بھی بھٹو کے نام کو وہ نہیں مٹا سکے. اس لیے نہیں مٹا سکے کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے وقف کی تھی. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی جس طرح شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار ہے اور اپنا جو ہے سیون شریف کی مزار ہے, دوسری مزارات ہیں, اسی طرح مولوی نہ ہونے کے باوجود, بزرگ نہ ہونے کے باوجود, داڑھی منڈے ہونے کے باوجود آپ اسی شان و شوکت سے اس کی مزار پر لوگوں کی عقیدت اور محبت دیکھ رہے ہوں گے. یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے جو ختم نبوت کا تحفظ کیا, اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو نوازا ہے. سائیں بہت زبردست, اور واقعی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا عظیم کام ہے اور تا قیامت تک. اور واقعی کہتے ہیں نا کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, تو واقعی بھٹو جو ہے وہ زندہ ہے اور بھٹو نے تاریخی کام کیا. سائیں ہم
راشد مدنی صاحب سے کہیں گے کہ آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں تو آپ ہمارے جتنے بھی یوٹیوب چینل والے ہیں ان تک جو ہے نا وہ آپ پیغام پہنچائیں. جی میں آخر میں پیغام پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے کو ایک درخواست کرنا چاہوں گا اور پھر تمام عوام سے بھی درخواست کروں گا. قیادت سے یہ درخواست ہے کہ آپ جب بھی اقتدار میں اور حکومت میں آئیں تو آپ پر اگر کسی بھی طرح دباؤ ڈالا جائے کہ قادیانیت کے کفر کے بل کو ختم کریں تو آپ کسی اور حکومت کے دور میں بھی آپ کی پارٹی کا کوئی بھی کارکن اس بل کے خلاف ووٹ نہیں دینا چاہیے. یہ آپ کی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا بھی ثبوت ہوگا اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا بھی ثبوت ہوگا. اور تمام عامیان مسلمان جو ہیں عام مسلمانوں سے علماء اکرام سے ڈاکٹرز سے اور جتنے بھی شہری ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ اپنے اپنے طور پر اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو ہے وہ کردار ادا کریں. جس طرح بن سکے آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں, آپ میگزینز کا مطالعہ کریں. آپ کو لٹریچر نہیں ملتا تو آپ ہم سے رابطہ کریں, آپ کو ہم مفت لٹریچر بھیجیں گے. سندھی میں, اردو میں, انگلش میں, تینوں زبانوں میں الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کی طرف سے بھی شائع ہوتا ہے اور ہمارے ہیڈ آفس کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ جو ہے لٹریچر شائع ہوتا ہے, آپ کو ملے گا. آپ اس جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کریں اور اپنی شفاعت کو یقینی بنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور لاسٹ میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر پہنچے. میں بحیثیت علامہ راشد مدنی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں سیاسی سرگرمی میں ہوتا ہوں, لیکن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں. وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے ختم نبوت کی بقا کی خاطر اور پاکستان میں جو ہے وہ قادیانی بل کو جو ہے 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور تا قیامت تک جو ہے نا وہ ان کا نام زندہ رہے گا. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا وہ محبت کرنے والے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اسی پر جو ہے وہ ہمارا خاتمہ ہو. اور اسی بات کو جو ہے وہ میں دہراؤں گا کہ جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کے ناموس کے لیے جو ہے وہ ہم کام کرتے رہیں گے, چاہے کہ ہمارے جانوں کے جو ہے وہ نذرانے چلے جائیں. لاسٹ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مجھے یاد آئے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آغا ظہور کو اجازت دیں اور پھر انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ کسی اور جو ہے وہ علاقے یا کسی اور درگاہ کی جو ہے وہ آپ کو زیارت کروائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.